اصل میں ہم لوگ ہمارا قبیلہ ہے کہ مصوروں کا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا لکھنے سے یا بولنے سے یا الفاظ سے جو ناتا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے، ہلکا پھلکا سا. تو لہٰذا سمیہ اور ہم نے آپس میں طے کیا تھا کہ کچھ باتیں میں آپ سے کر لوں گی اور پھر وہ اپنی تصاویر آپ کو دکھائیں گی اور کچھ خود جس طرح سے اس کا جو ایک پس منظر ہے یا یہ کہ ان کی سوچ کیا ہے اس حوالے سے وہ ان تصویروں کا تعارف کرائیں گے. ابھی غائب ہے، میں تعارف شروع کر دیتی ہوں. ان کو سلائڈس دکھائیں گی، لیکن یہ بات کچھ بہت آہستہ آہستہ اور دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگی کہ عورت، یہ ابھی مت چلائیے گا، وہ خود آتی تو اس کا تعارف، کہ عورت کی جو تخلیقی عمل کی تاریخ ہے وہ دنیا کی ثقافت کی تاریخ میں کہیں ملتی نہیں، اور فنون لطیفہ میں نمایاں نام مردوں کے ہی ہیں. دل و دماغ دونوں یہ نہیں مانتے تھے کہ انسان کی اتنی لمبی تاریخ میں کیا عورت تخلیق کرنے کی اہل ہی نہیں رہی، کیا اس کی یہ حص جس کے تحت تصویر بنتی ہے، رنگ آپس میں سجائے جاتے ہیں، دل کی بات کی جاتی ہے، کیا اس میں عورت کا کوئی کردار نہیں رہا؟ جواب تو واضح ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم اس تاریخ کے تلے دبے رہے ہیں جو ہمیں اسکول میں، کالج میں، کتابوں میں سکھائی جاتی تھی، جو کہ یہ تھی کہ پینٹنگ اور اسکلپچر برتر ہیں، ان کی تخلیق میں ہمارا کوئی خاص کردار نہیں رہا. یہ بات تو دیر میں سمجھ آئی کہ تاریخ ہی ایک یورپین مردانہ سمت سے لکھی گئی. خیر، دیر آئے درست آئے. اب معاملہ یہ ہے کہ نئی تاریخ لکھنے کا، اس کے لیے تحقیق اور سوچ اور ایک نیا طریقہ فن کو دیکھنے کا، دستکار عورت کو فنکار جاننے کا، اس کی سوچ، اس کے کام کو ترتیب دے کر، اس کی گمنامی سے اس کو نکال کر دنیا میں اس کا تعارف کرانے کا، یہ سب مسئلے ہیں. اور یہ سب آرٹسٹ، مرد اور عورت، کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو کرییں. آج پاکستانی آرٹسٹ جن میں عورتیں پیش ہیں، ان نعتوں کو دوبارہ جوڑنا چاہ رہی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ جو پرانی بحث فن برائے فن کی تھی اسے نکل کر یہ کریدنا شروع کریں کہ فن ہے کیا. فن اگر انسان کی زندگی کا حصہ ہے، خوبصورتی کی تلاش، اس کی چاہ اگر زندگی کی بنیادی ضرورت ہے تو یقیناً اس میں عورتوں کا برابر کا حصہ رہا ہے. اب کوشش یہ ہے کہ وہ مصور جو کہ عورت ہے، جیسی تجریدی تعلیم پا چکی ہے، وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھتی ہے. ایسی ایک کمیٹڈ مصورہ سمیہ درانی نے بہت پہلے NCA میں پڑھی، اس کے بعد امریکہ میں تعلیم پائی، اور اس کے کام میں مجھے وہ سب تضاد نظر آتا ہے جو کہ ایک سوچنے والی فنکار عورت کے کام میں ہونا چاہیے. مختلف ثقافتوں کا ٹکراؤ، عورت کے مسائل، ان کا سامنا ذہانت کے ساتھ کرنے کی صلاحیت، ایک جستجو کہ اپنی سوچ اپنے تک محدود نہ رہے بلکہ ایک مہم کا حصہ ہو، یہ سب کچھ سمیہ کی ذات اور اس کے کام کا بنیادی جز ہے. میں نے سوچا کہ آج آپ کو ایک دعوت دیں کہ سمیہ اپنا کام آپ کو دکھائے، اس کے بارے میں کچھ کہیں، اور بہت سارے سوال اٹھیں. یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ممکن ہے ان سوالات کے جواب نہ اس کے پاس ہیں نہ میرے پاس ہیں، مگر میرے خیال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ نئے سوال اٹھائے جائیں. مصوری کا ایک رول جو پہلے تھا پاکستان کی ثقافت کی تاریخ میں، اس کا رخ پلٹا جائے، اور میرے خیال میں وہ وقت آ پہنچا ہے کہ عورتیں ہی مصور کے طور پہ اس تاریخ کا رخ پلٹیں گی، کیونکہ ان کے رشتے دستکار عورتوں سے ابھی ڈھیلے نہیں پڑے،
ان کو معلوم ہے کہ ان سب کی بنیادی جو ایک انسپریشن ہے وہ ایک ہی ہے.